चाहता हूँ। मुबारक जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो मेरा नाम रियाज सादिक है और मैं गुड न्यूज़ चर्च बहार कॉलोनी में खुदावंद का खादम हूँ, उसकी कलीसिया की पासबानी करता हूँ। और आज जो पैगाम आपके सामने लेके आया हूँ उसका उन्वान है सलीब का पैगाम, द मैसेज ऑफ द क्रॉस। और इसके लिए मैं तिलावत करूँगा करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसके पहले बाब की 18वीं आयत। यहाँ लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहले बता दूं कि आज मैं सलीब का पैगाम आपके सामने पेश करूंगा और ये भी बता दूं कि जो गुनहगार हैं, जो खुदावंद को नहीं पहचानते, जिन्होंने निजात नहीं पाई, जिन्होंने तौबा नहीं की, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कभी भी अपने दिल में आने की दावत नहीं दी, जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए, उनके लिए सलीब का पैगाम जो है महज एक मजाक है। और बल्कि पौलुस तो कहता है कि उनकी नज़र में बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो सोचते हैं कि भी सलीब पर चढ़ने का क्या मकसद था। और वो अगर वो समझ भी जाएं तो अगर उन्होंने सलीब के पैगाम को कबूल नहीं किया तो उनके लिए सलीब का पैगाम बेवकूफ़ी है। और मैं समझता हूँ कि सलीब का पैगाम सिर्फ गुड फ्राइडे पर ही पेश नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ये ईमानदार का रोज़मर्रा का मामूल होना चाहिए कि सलीब का पैगाम हम शेयर करते रहें। लेकिन आइए चलते हैं पहले इस आयत के सियाको सबाक की तरफ। पौलुस रसूल ने जब ये आयत लिखी, पहले बाब की 18वीं आयत, तो उससे पीछे हम जाएंगे, इसके सियाको सबाक को देखेंगे कि क्यों पौलुस को ये कहना पड़ा। और पौलुस रसूल लिखते हैं कि करंथियों कलीसिया को कि मैं तुम्हारी खातिर मसलूब नहीं हुआ, मसीह मसलूब हुआ है, मैं तो उसका पैगंबर हूँ, मैं तो सलीब का पैगाम लेके तुम्हारे पास पहुँचा था। और अगर मैं ही सब कुछ होता, अगर मेरी ही जो इज़्ज़त सबसे ज़्यादा होती, तो फिर सलीब का पैगाम जो है उसका वो बेतासीर होता। बल्कि वो लिखता है कि अगर मैं सिर्फ मुझ में खुद नुमाई हो और मुझ में सिर्फ लोगों से पजीराई मुझे मेरी अपनी खूबियों की वजह से मिले, तो सलीब का पैगाम जो है बेतासीर हो सकता है। इसलिए वो कहता है कि सलीब का पैगाम यानी नजात की खुशखबरी एक ऐसा पैगाम है जो ईमानदारों के लिए, नजात याफ्ता लोगों के लिए, खादमों के लिए जिंदगी बख्श कलाम है, यानी खुदा की कुदरत है। क्यों? वजह क्या है? यही आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें लिखा है कि क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। अब दुनिया के लिए सलीब का पैगाम, मैंने जैसे पहले भी कहा, मजाक हो सकता है, बेवकूफ़ी हो सकता है, मगर सलीब का पैगाम ईमानदारों के लिए, ईमानदारों के लिए एक ऐसा पैगाम है जिसमें ज़िंदगी है, जिसमें हमेशा की ज़िंदगी है, जिसमें हमारी क्या कहना चाहिए कि हमारे लिए निजात का पैगाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सलीब का पैगाम ईमानदारों का रोज़मर्रा का मामूल होना चाहिए। गुड फ्राइडे पर हम 7 सलीबी कलमात पर पैगाम सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले मैं ये 7 सलीबी कलमात जो हैं इन पर बात करूं, और उसके बाद मैंने 2 ख़ास सबक चुने हैं आज के दिन के लिए सलीब के पैगाम के हवाले से। तो देखते हैं पहले 7 कलमात पर हम गौर करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर 7 कलमात जो यीशु मसीह की ज़बान से सादर हुए, उनमें से पहला जो कलमा है उसमें हम देखते हैं कि यीशु ने अपने सताने वालों के लिए दुआ की, शिफायत की और कहा, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर। और फिर यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ये तालीम दे चुके हैं कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। और यहाँ तक कि पतरस ने एक दफ़ा कहा, कितनी दफ़ा माफ़ करे, तो खुदावंद यीशु मसीह का जो जवाब है उसका लुब-ए-लुआब ये था कि मुआफ़ करते ही रहें लातादाद मरतबा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जैसी तालीम दी वैसे ही उसने करके भी दिखाया। फिर दूसरा कलमा जो है, इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मैं अभी फिरदौस की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना बताऊंगा, अगर कोई गुनहगार
آج اسی وقت خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، صلیب کے پیغام کو قبول کرتا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے اے خداوند میں تیری صلیب پر دیے گئے کفارے پر ایمان لاتا ہوں، میرے دل کو اپنے خون سے دھو کے صاف کر، مجھے نجات دے، میں تجھے اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کرتا ہوں، تو وہ آج ہی ابھی ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو سکتا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہالیلویا۔ پھر تیسرے کلمے میں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے مقدسہ مریم کو اپنے شاگرد کے حوالے کیا، اور اپنے شاگرد کو مقدسہ مریم کے حوالے کیا۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کن کو کیا ذمہ داری دینی ہے، کیونکہ اس وقت تک جب تک صلیب برداری ہوئی، یسوع مسیح کی مصلوبیت ہوئی، اس وقت تک یسوع مسیح کے بھائی جو مقدس یوسف اور مریم میں سے تھے وہ مسیح پر ایمان نہیں لائے تھے، تو ذمہ دار جس کو ٹھہرایا، جس کے حوالے کی گئی، وہ یوحنا ہے۔ بے شک رشتے میں وہ کزن ہے، لیکن یسوع مسیح کا رسول ہے، اس کے حوالے کیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر کلیسیاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں لوگوں کو بڑا آگے آگے کرتے ہیں، ان کو بڑی ذمہ داری دیتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ بھائی بات یہ ہے، یسوع مسیح دیکھ کر ذمہ داری دیتا ہے کس کو ذمہ داری دی جائے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح اس بات سے بھی واقف تھے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اور یسوع مسیح نے ایسا ہی کیا۔ پریز دی لارڈ، ہالیلویا۔ اب میں بات کروں گا چوتھے کلمے کی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو یہ چھوڑے جانے کا جو واقعہ وہ اس طرح سے ہے کہ خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، اور خداوند یسوع مسیح کے اوپر تمام دنیا کے گناہ تھے، ان کا بوجھ تھا، لہٰذا خداوند یسوع مسیح میری خاطر، آپ کی خاطر چھوڑا گیا، تاکہ ہماری دوستی باپ کے ساتھ ہو سکے، تاکہ وہ آدم جو باغ عدن سے خدا سے بچھڑ گیا تھا، اس آدم کو دوبارہ خدا کے ساتھ ملا سکے۔ پریز دی لارڈ، ہالیلویا۔ اور پھر پانچویں کلمے میں ہم یسوع مسیح کی جسمانی اذیت اور اس کی پیاس کو دیکھتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، اس وقت خداوند یسوع مسیح کو جسمانی طور سے پیاس تھی، کیونکہ تھرسڈے کی نائٹ خداوند یسوع مسیح کو پکڑا گیا، اور پھر ساری رات عدالتوں میں گھسیٹا گیا، اور پھر اگلا دن فرائیڈے جب یسوع مسیح کو مصلوب کرنا تھا تو صلیب پر یسوع مسیح نے پانی مانگا۔ جسمانی پیاس تو تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح کو روحوں کی پیاس آج بھی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ یسوع کو قبول کریں، وہ خداوند یسوع چاہتا ہے کہ لوگ اسے نجات دہندہ قبول کریں، اور یہ پیاس لے کر ہر ایماندار، ہر خادم، ہر مبشر انجیل ہر گھر میں لوگوں کے پاس جا کے ہاتھ جوڑ کے منت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری یہ پیاس ہے جو یسوع مسیح کی پیاس تھی، وہ آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے یسوع کو قبول نہیں کیا، اگر اس کی پیاس کو نہیں بجھایا، تو اب آج اس پیغام کو سن کے خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیں، تاکہ اس کی پیاس جو ہے کم ہو سکے۔ ہالیلویا۔ بلکہ جب آپ اس کو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں گے، تو نجات دہندہ قبول کرنے کے سبب سے اس کی پیاس مٹائیں گے۔ ہالیلویا۔ اور ہماری بھی، کیونکہ خادموں کی بھی یہی پیاس ہے۔ پریز دی لارڈ، ہالیلویا۔ تو پھر چھٹے کلمے میں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ خداوند یسوع مسیح کو جو اسائنمنٹ ملا تھا، جو ذمہ داری ملی تھی، جس مقصد کے لیے وہ زمین پر تشریف لائے تھے، انہوں نے اسے پورا کیا اور کہا تمام ہوا۔ تو آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ابھی میں ایمانداروں سے مخاطب ہوں، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھتے وقت جو کلمہ کہا وہ تھا تمام ہوا، اور پھر جب یسوع مسیح آسمان پہ جانے لگے تو ایک ارشاد اعظم دے کے گئے، گریٹ کمیشن دے کے گئے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ ارشاد اعظم آپ کے لیے ہے۔ یہ ارشاد اعظم کی تکمیل جو ہے مجھ پر بھی ہے، آپ پہ بھی ہے، ہمیں یہ ارشاد اعظم دیا گیا ہے۔ اور اس زمین پر بہت کام ہے، بہت کام ہے، بہت سے لوگ ہیں جو گناہ کی قید میں پڑے تڑپتے اور کرا رہے ہیں۔ آئیے اٹھیں اور اپنے کام کو پورا کریں۔ یہ اسائنمنٹ جیسے یسوع مسیح نے قبول کی، نجات کے لیے اپنا بدن توڑنے والے کے حوالے کر دیا، آپ سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی اسائنمنٹ ملی ہے، اس اسائنمنٹ کو پورا کریں، ارشاد اعظم کی تکمیل کریں۔ اور گنہگار جنہوں نے یسوع کو ابھی تک قبول ہی نہیں کیا، ان سے عرض کرتا ہوں دست بستہ کہ آج بلکہ ابھی یسوع مسیح کو اپنا دل دیں اور اسے کہیں، اے یسوع تو میرے لیے مصلوب ہوا، تو نے میرے لیے صلیب پہ دکھ سہے، میرے گناہوں کو معاف کر، مجھے بخش دے، مجھے نجات دے، اور
آپ یسوع مسیح نے جو کام تمام کیا ہے اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. اور 7ویں کلمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے روح کو سبمٹ کیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تیار ہیں؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند آئی ایم ریڈی؟ جیسے پولس کہتا ہے کہ میں تیار ہوں، اب میں قربان ہو رہا ہوں اور میرے لیے ایک تاج رکھا ہوا ہے. اور جیسے کلیسیا کا پہلا شہید جو ہے اسٹیفنس، اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ مرنے کے بعد بھی خداوند کے پاس جائے گا، کیونکہ یسوع نے خود کہہ دیا تھا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تیار ہیں؟ جب آپ کی روح کف سے انسری سے پرواز کرے تو آپ کی روح کہاں جائے گی؟ کیا آپ خداوند کے پاس جائیں گے؟ یا اگر خداوند یسوع مسیح آج آ جائے، ریپچر ہو جائے، تو کیا آپ اٹھائے جائیں گے؟ اپنی روح خداوند کے سپرد کر سکیں گے؟ پولس تو تیار تھا، اس نے کہا کہ میں تیار ہوں خداوند کے پاس جانے کے لیے. پریز دی لارڈ، بولے ہاللیلویہ. تو دوستو بہنوں بھائیو، میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ سلیب پر 7 پیغامات خداوند نے دیے، لیکن میں نے سلیب کے پیغام کو آج اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس میں سے 2 خاص میسج میں نے چنے ہیں آپ کے لیے. اس گڈ فرائیڈے پہ 2 پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. اگرچہ گڈ فرائیڈے کا یہ جو پیغام ہے اور جو سلیب کا پیغام ہے، یہ بہت سے اسباق ہمیں پیش کرتا ہے، لیکن آج وقت کی طوالت سے بچتے ہوئے مجھے صرف 2 سبق آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. پہلی بات، لیکن آپ پہلے مجھے بتائیے، آر یو دیئر؟ آپ سن رہے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ میرا مضمون کیا ہے؟ میرا مضمون ہے سلیب کا پیغام. آج گڈ فرائیڈے ہے. ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں پلیز بیٹھے رہیے، توجہ سے سنیں، بہت اہم پیغام آپ کو دینے جا رہا ہوں. تو پھر 2 خاص پیغام جو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1، خداوند یسوع مسیح نے بخوشی سلیب کا دکھ سہا. He bear the cross joyfully، خوشی سے. عبرانیوں کے 12ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے سلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کے دانی طرف جا بیٹھا. تو یہاں لکھا ہے کہ اس نے شرمندگی کی پرواہ نہیں کی. آپ جانتے ہیں کہ جب سلیب پر مصلوب کیا جاتا تھا تو جو مجرم ہوتا تھا سلیب پر چڑھنے کے لیے، خداوند یسوع مسیح تو مجرم نہیں تھا، اسے تو بے قصور سلیب دی گئی، لیکن تذلیل کی گئی خداوند یسوع مسیح کی، برہنہ کر دیا گیا، شرمندگی اٹھانی پڑی. لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے اس نے شرمندگی کی پرواہ نہیں کی، وہ برہنہ ہوا، اس نے ظلم سہے، اس کے منہ پہ تھوکا گیا، اس کے کمر پہ کوڑے مارے گئے، اس کے داڑھی کے بالوں کو نوچا گیا اور اس کے منہ پہ تھوکا گیا، منہ پہ تمانچے مارے گئے، ظلم سہتا رہا. کس لیے؟ کیونکہ اس کے نزدیک یہ عمل، سلیب برداری کا عمل، خوشی کا عمل تھا. وہ خوشی سے اپنی جان دے رہا تھا. پریز دی لارڈ، بولے ہاللیلویہ. خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان خوشی سے دی. آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آج آپ خوشی سے خداوند یسوع مسیح کی سلیب کو قبول کریں گے؟ دوستو بہنوں بھائیو، نہ صرف میں ایمانداروں سے میں خطاب کر رہا ہوں، بلکہ ان سے بھی جنہوں نے آج تک یسوع مسیح کو اپنا دل نہیں دیا. اگر یسوع مسیح نے جوائفلی سلیب کا دکھ سہا تو آپ کا کیا حال ہے؟ آج خوشی سے یسوع مسیح کو اپنا دل دیں اور آزما کے تو دیکھیں. اگر آج آپ یسوع مسیح کو اپنا دل دیں، اسے قبول کریں، ٹمارو نیور کمز، آپ کو پتہ نہیں کل کیا ہوگا. اس لیے آج وقت ہے، اور جیسے ہی آپ یسوع مسیح کو قبول کریں گے آپ کے اندر خوشی، میں کہتا ہوں کہ ابدی خوشی آپ کے دل میں آ جائے گی. آپ کے چہروں پہ جو ہے اطمینان ہوگا، تمکنت ہوگا، اور آپ کے اندر ایک ایسی خوشی آئے گی جو بیان سے باہر ہے. یسوع نے خوشی سے سلیب اٹھائی، خوشی سے یسوع مسیح کو قبول کریں اور پھر ابدی خوشی کا حصول آپ کے لیے مفت ہوگا. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. اور ایمانداروں سے کہنا چاہتا ہوں، یسوع نے خوشی سے سلیب اٹھائی، خوشی سے اپنی جان دی. آپ بھی خوشی سے یسوع مسیح کا پیغام لے کے پوری دنیا میں پھیل جائیں. جگہ جگہ جہاں خدا موقع دیتا ہے، وقت کو ضائع کیے بغیر سلیب کا پیغام دیجیے. ہاللیلویہ، بولیں پریز دی لارڈ. تو ایمانداروں کو میں اس میں سے جو پیغام دینا چاہتا ہوں، جیسے میں نے عرض کی کہ خوشی سے سلیب اٹھائیں، جیسے یسوع نے خوشی سے سلیب اٹھائی. لیکن آپ کہیں گے ہم کون سی سلیب اٹھائیں؟
यीशु ने तो सलीब उठाई सारी दुनिया के लिए। ईमानदारों से कहना चाहता हूं, अपनी सलीब खुशी से उठाएं। यीशु मसीह की सलीब की बात नहीं कर रहा, हमने यीशु मसीह की सलीब को नहीं उठाना, अपनी सलीब को उठाना है। लेकिन कैसे? तो आइए पहले एक आयत पढ़ते हैं, मुकद्दस लूका की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 23वीं आयत। और जहां लिखा है, और उसने उससे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। दोस्तों, बहनों, भाइयों, यीशु ने एक बार सलीब उठाई और ईमानदारों से कहा गया हर रोज सलीब उठाओ, हर रोज। लेकिन ये यीशु की सलीब नहीं, यीशु की सलीब उसने खुद उठाई, अपनी सलीब उठाएं। क्योंकि जो ईमानदारों की राह है ये पुरकट क्या कहना चाहिए, मुसीबतों से भरी हुई है, और ईमानदारों की जो मंजिल है दुखों से भरी हुई है। और दुख इस तरह से कि हर जगह जब आप खुदावंद के कलाम की बशारत करते हैं लोग मुखालफत करते हैं, शैतान आपके खिलाफ है, इब्लीस आपके खिलाफ है, बदरूहें आपके खिलाफ हैं, और वो जो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते, जो रद्द करते हैं, वो आपकी राह में रुकावटें डालते हैं। सलीब उठाने के लिए तैयार रहें, दुखों को उठाने के लिए तैयार रहें, यीशु की तरह। हाँ, आपको याद होगा एक शख्स शमौन कुरैनी, जिसका जिक्र हमें मत्ती की इंजील के 27वें बाब में मिलता है कि जब यीशु मसीह अपनी सलीब उठाए जा रहा था तो हम देखते हैं कि रोमियों ने वहां एक शख्स को देखा जिसका नाम शमौन कुरैनी था। वो कुरैन का रहने वाला था, और कुरैन जो है आज के लीबिया के इलाके के बिल्कुल करीब था। वहां से ये शख्स आया था यरूशलेम में, ना जाने क्यों, शायद टूरिस्ट था, शायद इसे ईद फसह मनाने आया हो। बहरहाल उसको बेगार में पकड़ लिया और जबरदस्ती उससे सलीब उठवाई, और वो मजबूरन यीशु की सलीब उठाकर चला। तो याद रखिए, मजबूरन नहीं, खुशी से अपनी सलीब उठाए। ये नहीं कि किसी ने आप पे बोझ लाद दिया है, किसी की जिम्मेदारी समझ के नहीं, खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को उठाएं, अपनी खुदी का इनकार करें, हर रोज सलीब उठाने का इकरार करें। किन की तरह? 12 शागिर्द जो हैं उनमें से सिर्फ एक शागिर्द है जो शहीद नहीं हुआ, उसका नाम यूहन्ना है। बाकी 11 शागिर्द शहीद हुए हैं, और जो शहीद नहीं हुआ यूहन्ना, उसने भी मसीह की खातिर बड़ी असीयतें सही हैं। उसे तेल के जलते हुए कड़ाह में डाला गया, लेकिन वो बच निकला क्योंकि खुदावंद ने अभी उससे काम लेना था। और फिर पौलुस रसूल को संसार किया गया, और संसार उस वक्त तक करते रहते थे जब तक किसी की जान नहीं निकल जाती थी। और इसलिए तो उसने कहा कि मैं तीसरे आसमान तक चला गया। वो वाकई ही मर गया, लेकिन जब उसके शागिर्द आए, उन्होंने उसे उठाया तो वो जिंदा हो गया, और उनके साथ फिर खिदमत करनी शुरू कर दी, और एक लंबी मंजिल पे चला गया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने अपनी सलीब उठाई, शागिर्दों ने अपनी सलीब उठाई। जो पहली सदी ईस्वी के मसीही थे, उन्होंने अपनी सलीब उठाई। और आज बेशुमार मिशनरी जो जेलों में हैं, कैदोबंद में हैं, कलाम सुनाने के जुर्म में, और बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां पे इंजील सुनाने की ममानियत है, जब वो वहां जाते हैं, खुदावंद का कलाम सुनाते हैं, हर रोज सलीब उठाते हैं। अर्ज करना चाहता हूं, आप हर रोज सलीब भी उठाएं, और हर रोज उन मिशनरियों के लिए, उन खादमों के लिए जो अपनी सलीब उठा के दुख सह रहे हैं कलाम सुनाने के इव्ज में, उनके लिए दुआ करते रहें। दूसरा पैगाम आपको ये देना चाहता हूं। आपको याद है मैंने कहा था कि आज मैं आपके सामने सलीब के 2 पैगाम रखूंगा कि इनसे हम कौन से सबक सीखते हैं। दूसरा है कि यीशु मसीह ने अपने असाइनमेंट को पूरा किया। इसका थोड़ा सा जिक्र मैं पहले कर चुका हूं जब मैं छठे कलमे पे था, लेकिन अब एक सबक के तौर पर आपके सामने बात रखता हूं। यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है, पास वो सिरका यीशु ने पिया तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। ग्रीक में ये एक ही वर्ड है तमाम हुआ के लिए, उर्दू में 2 हैं, इंग्लिश में इट इज फिनिश्ड। लेकिन ग्रीक का जो वर्ड है, उस जमाने में सब लोग इस मतलब को समझते थे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लिया है। वो काम जिसके लिए मैं जमीन पे आया था, वो मकसद जिसके लिए मैं भेजा गया था, जिस जिम्मेदारी के लिए बाप ने मुझे जमीन पे भेजा था, उसे मैंने पूरा कर लिया है। वो कौन सी जिम्मेदारियां थी, क्या आप जानते हैं? जी हां, आप सुनिए। खुदा बैक वक्त 2 खसूसियात का हामिल है। बैक वक्त उसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं। एक तो यह कि खुदा आदिल है,
منصف ہے, وہ گنہگار کو ہرگز بری نہیں کرے گا. لیکن دوسری طرف خدا محبت بھی ہے. پہلے ایٹریبیوٹ کے مطابق خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا, کیونکہ خدا اور گناہ اکٹھے نہیں چل سکتے. ہمارے اور خدا کے درمیان, گنہگار اور خدا کے درمیان ایک دیوار ہے, جدائی کی دیوار ہے, اور یہ جدائی کی دیوار گناہ کے باعث بن گئی. اور یسوع مسیح اس جدائی کی دیوار کو توڑ کر آدم کو مسیح کے پاس لانا چاہتے تھے, اور اسی مقصد کے لیے خداوند یسوع مسیح اس زمین پہ آئے. انہوں نے کیا کام تمام کیا؟ پہلی بات, انہوں نے آدم کی ری یونین کروا دی. وہ انسان جو بچھڑ چکا تھا, خدا نے بہت سے انبیاء کو بھیجا, شریعت بھی آئی, پھر آخر کار اپنے بیٹے کو بھیجا, جس نے, یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب اٹھائی, صلیب کا دکھ سہا, تاکہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے باپ کے ہاتھ میں تھما دے. اور اس نے یہ پہلے بھی کہا تھا, کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. اس نے یہ کام کیا کہ ہماری ری یونین کرا دی. پریز دی لارڈ. اور آج جب بھی ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں, ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بنتے ہیں, اور خدا آسمان کے شہری بن جاتے ہیں. ہماری ملاقات یسوع کے وسیلہ سے خدا سے ہو جاتی ہے. دوسری بات اس بات میں کہ اس نے کون سا اسائنمنٹ پورا کیا, وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے منصوبہ نجات کی تکمیل کی. دا پلان آف سلویشن جو بھیجا گیا تھا ہماری طرف سے, کون جائے گا خود تسلیس میں سے, یہ پیغام تھا. اور خداوند یسوع مسیح نے آسمان کو چھوڑا, زمین پہ آ گیا, خدا مجسم ہوا اور انسانوں کے تابع ہو گیا, مشابہ ہو گیا, انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اس نے اپنے آپ کو یہاں تک پست کر دیا کہ موت, بلکہ صلیبی موت گوارا کی, منصوبہ نجات کو مکمل کیا. دوستو, کچھ اور بھی ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے کام مکمل کی ہے, کیونکہ تمام ہوا میں بہت سے پیغامات ہیں, لیکن میں نے صرف ایک دو چنے ہیں. اور اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں, آپ جانتے ہیں کہ جب آدم اور حوا اور شیطان جو سانپ کی صورت میں تھا خدا کے سامنے تھے اور ان کی عدالت ہو رہی تھی, تو خداوند نے کیا کہا تھا؟ پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں عورت کی نسل اور شیطان کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, اور عورت کی نسل سے آنے والا شیطان کے سر کو کچلے گا. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. تو یسوع مسیح نے صلیب کے سبب سے ایک اور کام تمام کیا, اور وہ یہ تھا کہ شیطان کے سر کو کچل ڈالا. دوستو, ابھی شیطان جو ہے آزمائشیں لاتا ہے گناہ کے بارے میں, تاکہ انسان گناہ میں گر جائے, اور گنہگار کو مسیح کو قبول کرنے نہیں دیتا. وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے, لیکن یاد رکھیں وہ شکست خوردہ ہے, وہ شکست خوردہ ہے. صلیب پر اس کا سر کچلا گیا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. وہ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا چکن کی شاپ پہ کہ جب مرغی کا گردن کاٹتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر تک تڑپتی رہتی ہے. شیطان اپنے آخری سانسوں پہ ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تھوڑا سا وقت اس کا باقی ہے. پریز دی لارڈ. اس نے, یسوع مسیح نے شیطان کے سر کو کچل ڈالا. تو آئیے دوستو, بہنوں بھائیوں, میں ایک بار دوبارہ, میرے پیغام میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے, لیکن دوبارہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. میرے بھائیوں اور ناظرین, اگر آپ یہ پیغام سن رہے ہیں, اگر آپ کو نجات کا تجربہ نہیں ہے, اور اگر آپ دلیری سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نجات یافتہ ہوں, تو ابھی یہ تجربہ حاصل کریں. یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں, توبہ کریں, اور پھر نجات کے بعد اگلا قدم اٹھانے کے لیے خدا کے خادموں سے پوچھیں کہ میں نے یسوع کو قبول کر لیا ہے, میں نے نجات پا لیا ہے, میرے گناہ بخشے گئے ہیں, مجھے اگلا قدم بتائیے. وہ آپ کو ضرور بتائیں گے. پریز دی لارڈ. اور ساتھ ہی ایمانداروں سے کہنا چاہتا ہوں, فرما بردار رہیں, جان دینے تک فرما بردار رہیں. جیسے پولس کہتا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے ایمان کو محفوظ رکھا, میں نے دوڑ کو ختم کر لیا, اس کی طرح آپ بھی اپنی دوڑ کو ختم کریں. خداوند آپ کے ساتھ ہو, اور ایک بار پھر ہیپی گڈ فرائیڈے.